اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ عنکبوت کی 5ویں نشست پر آئیں گے اور چلتے ہیں اپنی مہمان خاتون کی طرف، جناب محترمہ سیما زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، تو ہم نے لاسٹ جو پروگرام ختم کیا تھا، میرا خیال ہے سورہ عنکبوت آپ نے بتایا ہمیں کہ 41 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ جی، آپ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، آج ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے کریں گے، جس میں پروردگار عالم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنائے ہوئے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے اسی آیت میں لفظ عنکبوت استعمال کیا، اور اس سورے کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنے اولیاء بنا رکھا ہے، وہ مکڑیوں کی مانند ہے کہ وہ بھی اپنے لیے گھر بناتی ہے، اور مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں کہتا ہے کہ اور وہ لوگ خدا کے علاوہ جسے بھی پکارتے ہیں، خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اہل علم کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں سمجھ پاتا۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا، یقیناً اہل ایمان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر پہلی آیت میں جو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کو بھی اپنا سرپرست مانتے ہیں، اپنا ولی مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ایسے ہی کمزور گھر میں رہنا چاہتے ہیں جیسے مکڑی کا گھر۔ یعنی جس طرح سے مکڑی ایک کمزور گھر بناتی ہے، اور کسی بھی جانور کا، کسی بھی حیوان کا گھر مکڑی سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا، سب سے کمزور ترین گھر۔ یعنی پروردگار عالم نے مثال دی ہے کہ یہ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جو انتہائی نازک اور انتہائی کمزور ہے، کہ ذرا سے جھٹکے سے، ذرا سے تیز ہوا چلنے سے بھی اس کے تانے بانے درہم برہم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ذرا سا آگ کا کوئی معمولی سا تپش بھی اس گھر کو لگے تو وہ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی کمزوری، اس گھر کی کمزوری سے ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کو متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ لوگ کہ جو خدا کے علاوہ اپنا معبود اور ولی کسی اور کو بناتے ہیں، وہ اس مکڑی کی مانند ہے جو بظاہر یہ سمجھ رہی ہے کہ میں بہت ہی محفوظ ہوں اپنے اس گھر میں، لیکن دراصل وہی غیر محفوظ۔ اور علماء اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اتنی جاذب اور اتنی دقیق اور ناطق تشبیہ ہے پروردگار عالم کی کہ اصولی طور پر دیکھیں، اصولی طور وہ کہتے ہیں اصولی طور پر مکان ایسا ہونا چاہیے۔ مکان کس لیے ہوتا ہے؟ مکان ہوتا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، اسے گرمی سے بچاتا ہے، اسے زمانے کی سختیوں سے بچاتا ہے، اسے مختلف حوادث سے بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی دیواریں، چھت، دروازہ، یہ سب کے سب اسے حفاظت دیں موسموں کو تغیرات سے، اور اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کی دنیاوی ضرورت کی چیزیں اس میں محفوظ رہیں۔ تو یہ ایک ایسا گھر ہے مکڑی کا کہ جس کا نہ چھت ہے، نہ دروازہ ہے، نہ دیواریں ہیں، صرف چند نازک تاروں سے بنا ہوا یہ تنا ہوا ایک گھر ہے کہ جس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو حفاظت کے لیے گھروں میں عموماً ہوتی ہے۔
تو اگر کوئی ہلکی پھلکی رفتار کی ہوا بھی چلے تو وہ اسے اکھاڑ دیتی ہے، اس گھر کو ختم کر دیتی ہے، درہم برہم کر دیتی ہے. یا مثال کے طور پر بارش کے چند قطرے اس پہ گر جائیں تو وہ بھی اس گھر کو توڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس گروہ کے لوگوں کا کہ جو خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مصیبت کے وقت کسی کی پناہ گاہ بن سکتے ہیں. اور اس معاملے میں پروردگار عالم جو کہتا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ جان سکتے کہ انہوں نے جس کو بھی پکارا ہے خدا اسے جانتا ہے. کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے کہ انہوں نے کتنے کمزور لوگوں کو اپنا سرپرست مان لیا، اپنا سرپرست بنا دیا. اور اگر وہ لوگ جو اپنے باطل معبودوں کی اور ان ہستیوں کی جن پہ وہ تکیہ کرتے ہیں، اگر ان کی ناپائیداری کو سمجھ لیتے، اگر ان کی بے بقائی کو سمجھ لیتے، یعنی ان کے فنا ہو جانے کو سمجھ لیتے، تو وہ جان لیتے کہ یہ سب جو ہے نا وہ کسی تارے عنکبوت سے کم نہیں ہے. جس طرح مکڑی کے جالے کا تار انتہائی نازک ہے، اس میں کوئی قدرت نہیں ہے، اس میں کمزوری ہی کمزوری ہے، اسی طرح ان کے سرپرستوں میں بھی جنہیں ان لوگوں نے اپنا سرپرست بنایا ہے، ان کے پاس بھی کسی قسم کی قوت اور طاقت نہیں ہے. وہ بھی مکڑی کے جالے کے تار کی مانند ہے کہ جب چاہا جس زمانے کی جو بھی سختی آئی وہ انہیں بہا کر لے جائے گی اور وہ اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. تم جن کو بھی اپنا سرپرست مان رہے ہو میں ان سب کو جانتا ہوں. اور اس کے بعد پروردگار عالم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ کیسے، ان دشمنان پیغمبر جو تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے تمہارا جو بظاہر تو زمین و آسمان کا خالق ہے، لیکن مثال دینے کے لیے مکڑی کو، مکھی کو، چیونٹی کو، ان جیسی مثالوں کو چنتا ہے. یعنی ان مثالوں میں کیا حقیقت ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے ان چیزوں کی. تو پروردگار عالم نے قرآن میں اس کا جواب یہی دیا کہ یہ جو مثالیں ہم تم لوگ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے ایک مطلب تمہارے لیے مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اب ان مثالوں کے ذریعے تم خدا کی اس حکمت پہ غور کرو، اور اہل علم کے سوا ان مثالوں کو سمجھ نہیں پائے گا. یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو اپنے اندر اتنی اہمیت اور اتنی لطافت رکھتی ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ شے عظیم ہے یا حقیر ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ شے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود پر کس طرح منطبق ہوتی ہے. یعنی جس مقصد کے لیے، جس بات کے لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے وہ شے اس مثال پر، اس حقیقت پر پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی. اگر وہ اس مقصود پر پوری طرح اتر رہی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شے حقیر ہے یا وہ شے عظیم ہے. پروردگار عالم کے نزدیک وہ شے اور اس کے وہ جو مثال پیش کر رہی ہے اس کے لیے وہی کافی. صحیح. اب یہاں پر بطور مثال پروردگار عالم نے جو تارے عنکبوت کا انتخاب کیا ہے اس میں نہایت فصاحت اور بلاغت ہے. یعنی باقاعدہ پوری ریسرچ ہے کہ مکڑی کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، وہ کیسا کیسا گھر بنتی ہیں. یہ گھر جو ہے وہ ان کا منہ کا لعاب ہے جو باہر آتا ہے اور تار بنتا چلا جاتا ہے. دیکھیے 2 جانور ایسے ہیں جن کے منہ کے لعاب سے گھر بنتا ہے ان کا، ایک ریشم کا گھر اور ایک مکڑی کا گھر. مکڑی کا گھر کسی کو فائدہ نہیں دیتا، لیکن ریشم کا گھر وہ ریشم مہیا کرتا ہے جو انسانوں کے لیے لباس میں کے طور پر کام آتا ہے. صحیح. بظاہر دونوں چھوٹے سے کیڑے ہی ہیں
لیکن دونوں کے گھر یعنی دونوں کے منہ سے نکلنے والے لعاب کی الگ الگ اہمیت ہے. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکڑی کے منہ سے نکلنے والا لعاب ہے جو اس کے چاروں طرف تن جاتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے, یہ دراصل ایک معمولی سا نازک ترین گھر ہے جو ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے اڑ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح سے انسان جب اپنی زندگی میں ایسے جھوٹے خداؤں کو مانتا ہے اور ان کی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے یا میرے چاروں طرف ایک پروٹیکشن ہے, وہ اس مغالطے میں ہی ہے کہ جس مغالطے میں وہ مکڑی ہے. اور یہ انسان چاروں طرف سے اپنے آپ کو اس نازک سے اور معمولی سے تار کے بنے ہوئے گھر کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے جو کسی بھی وقت اس کو بے گھر کر دے گا, دھوکے میں رکھتا ہے, جو کسی بھی وقت جو کسی بھی وقت اس کو بے گھر کر دے گا. وہ دھوکے میں ہے, وہ نہیں جانتا. کاش کہ وہ جان سکتا کہ اس نے کتنے کمزور گھر کے اندر پناہ لی ہے, کتنے معمولی اور ضعیف گھر کے اندر اپنے آپ کو چھپایا ہے. حالانکہ پروردگار سب کچھ جانتا ہے, وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. صحیح. اور یہ جو مثالیں پیش کرتا ہے یہ اہل علم کے لیے ہیں, یعنی ان مثالوں کے اندر جو نزاکت ہے, جو حقیقت پوشیدہ ہے, وہ واقعی اہل علم کے علاوہ کوئی درک نہیں کر سکتا. اور حق جو ہے وہ آفتاب کی طرح روشن چیز ہے, یعنی وہ جس چیز سے انکاری ہیں وہ حق ہے, حقیقت ہے. اور حقیقت دراصل آفتاب کی مانند ہوتی ہے جس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا. یعنی آفتاب اگر بادلوں میں بھی ہو تو کوئی اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا. اب یہ جو اہل دل ہوتے ہیں, جن کے دل بیدار ہوتے ہیں, یہ جو اہل عقل ہوتے ہیں, یہ جو اہل علم ہوتے ہیں, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آفتاب کی کرنوں سے مستفید ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ سورج یعنی حق جو ایک سورج کی مانند ہے, حق جو روشنی دے رہا ہے پوری دنیا کو, جو پوری دنیا کو منور کر رہا ہے, ہم اگر اس کی کرنوں سے مستفید ہو جائیں تو یقیناً ہمارے قلوب منور ہو جائیں گے. اس خدائے وحدت الوجود, اس خدائے واحد کی حقانیت سے, اس کے حق سے. اور جب ہم اس حق کو قبول کر لیں گے تو ہماری روح بیدار ہو جائے گی, ہمارا قلب سلیم ہو جائے گا, اور ہم پھر اس مشرکوں کے اس حسن کی طرف نہیں جائیں گے جو بظاہر ہمیں خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن اس خوبصورتی میں بقا نہیں ہے, اس خوبصورتی میں وہ پائیداری نہیں ہے, اس خوبصورتی میں عروج نہیں ہے, زوال ہے جو آخرکار فنا ہو جائے گا, جو آخرکار ختم ہو جائے گا, اور ہم کم بصیرتی کا شکار ہو جائیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم 45 آیت میں نماز اور نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا ہے, اور یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے, بہت مشہور و معروف آیت. اور یہ وہ پہلی آیت ہے جو 21ویں پارے کا آغاز بھی بن رہی ہے. 21ویں پارے کا آغاز ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یعنی اس کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے پڑھا کرو اور نماز قائم کرو, کیونکہ نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. اب دیکھیں اس تمام پس منظر کے بعد کہ جب پروردگار عالم نے منافقین کا تذکرہ کیا, مشرکین کا تذکرہ کیا, مومنوں کا تذکرہ کیا, انبیاء کا ذکر کیا, ان کے واقعات کے بارے میں بتایا, ان کے اقوام کے بارے میں بتایا, اور پھر اس تمام
باطل معبودوں کی ناپائیداری کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر عمل کے میدان میں جو پہلی دعوت دی گئی وہ نماز کی دی گئی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فروع دین میں سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے. اور احادیث تو یہاں تک بھی ملتی ہیں کہ جس شخص کی نماز قبول ہو گئی تو اس کے تمام اعمال قبول ہو گئے. یعنی اگر باقی اعمال میں تھوڑی بہت کمی بھی رہ جائے لیکن اگر اس کی نماز قبول ہو گئی ہے تو پروردگار عالم اس کے باقی تمام اعمال کو قبول کر لے گا. لیکن اگر کسی کی نماز قبول نہ ہوئی اور باقی اعمال چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو, اس شخص کی بخشش نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے. نماز کو اتنا اہمیت حاصل ہے. اب یہاں پر دیکھیں جو پہلا حکم ہے اس آیت کے اندر وہ یہی ہے کہ نماز قائم کرو. اور پہلا فائدہ خود پروردگار عالم نے کیا بتایا کہ تم یہ جو نماز پڑھو گے یہ نماز تمہیں فحشا سے روک لے گی, تمہیں منکرات سے روک لے گی. یعنی سب سے بڑا فائدہ اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جو ناکامی آ رہی ہے وہ ہی ہمارے فحشا اور منکرات کے قبول کرنے پر آ رہی ہے. یعنی ہم نے جن گناہوں کو اپنے زندگی میں شامل کر لیا, جن گناہوں کو ہم نے اختیار کر لیا, جن فحشا کو قبول کر لیا, جن منکرات کو قبول کر لیا, اس وجہ سے ہماری زندگی ناکامی کی طرف جا سکتی ہے. دیکھیں نماز جہاں ایک طرف پروردگار عالم کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مقدمہ بنتی ہے, یعنی نماز وہ عبادت ہے, وہ بہترین عبادت ہے کہ جو واقعی خدا کی عبادت کے لیے بہترین ہے. یعنی نماز کے ذریعے ہم اس کے سامنے قیام کرتے ہیں, ہم اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں, ہم اس کے سامنے سجدے بجا لاتے ہیں. اس سے اچھی اور بہتر کوئی اور شکل نہیں ہے جو اس کے عبادت کے لیے کی جائے. تو یہ اس کا اپنا ایک الگ اہمیت اور مقصد ہے. لیکن اگر یہی چیز ہمیں برائیوں سے روک دے, ہمیں گناہ کرنے سے روک دے, تو پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور فائدہ نہیں ہو سکتا جو کسی عبادت کے ذریعے ہمیں پہنچے. یعنی خود یہ عبادت ہمیں ہی فائدہ دے رہی ہے. یہاں میرا ایک سوال ہے. اکثر سوچتی ہوں میں اس آیت کو دیکھ کے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کے گناہوں میں ہیں, مطلب کسی کے عیب نہیں دیکھ رہی میں, لیکن ایک جنرل ڈسکشن کر رہی ہوں, اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو کہاں سے رک رہے ہیں؟ دیکھیں اس معاملے میں علماء نے بھی بہت بحث کی ہے کہ یہ اس کو جو کہا گیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو کیا صرف اس وقت کے لیے جب وہ محو نماز ہوتا ہے, کیا اس وقت کے لیے جب وہ ذکر بجا لا رہا ہوتا ہے, یا پوری زندگی میں اس کے لیے ایک عمل طے کر دیتی ہے؟ اب اس میں چند احادیث ہیں جو میں چاہوں گی کہ اس سلسلے میں آپ سے بیان کروں. بالکل بالکل. ایک حدیث میں جو پیغمبر اسلام سے مروی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز اسے فحشا اور منکر سے نہیں روکتی, اسے نماز سے خدا سے دوری کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مطلب یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ شخص نماز ہی پڑھ رہا ہے اور مسلسل برائیوں میں بھی ملوث ہے, تو اس کا مطلب یہ نماز اسے خدا سے دور کر رہی ہے, قریب نہیں کر رہی. وہ اس بات کے زوم میں ہے, شاید اس بات کے دھوکے میں ہے کہ میں نماز پڑھ کر خدا کو راضی کیے ہوئے ہوں. لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل گناہوں میں بھی ملوث ہے تو پھر ایسی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. پھر دوسری چیز کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. یعنی کیا کہ اطاعت نماز یہ ہے کہ فحشا اور منکر سے وہ دور رہے, یعنی اپنی نماز کی خود حفاظت کرو. ہاں, یعنی مطلب انہوں نے اس انداز میں کہا کہ نماز کی اطاعت کرو. یعنی کیا مطلب؟ نماز کے اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ نماز چونکہ یہ کہہ رہی ہے, پروردگار عالم نے کہا نماز چونکہ تمہیں برائیوں سے روکتی ہے, نماز چونکہ تمہیں فحشا سے روکتی ہے, تو نماز کی اطاعت کرو. اس کا مطلب
خود اپنے آپ کو برائیوں سے روکو. یہ ہے نماز کی اطاعت. یعنی بہت ساری حدیث ہیں. اسی طرح سے ایک جیسے آپ نے سوال کیا, اسی طریقے سے انصار میں سے بھی ایک جوان رسول اللہ کی جو اقتدا میں نماز پڑھا کرتا تھا اور وہ گناہوں میں بھی ملوث ہوتا تھا. تو لوگوں نے رسول اللہ سے بیان کیا اور کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے, تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ آخرکار اس کی نماز کسی بھی دن اسے ان اعمال سے روک لے گی. یعنی نماز میں یہ طاقت ہے کہ آہستہ آہستہ اسے نماز خدا کی طرف لے جائے گی, اسے گناہوں سے دور لے جائے گی. اب دیکھیے یہاں پر جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ روک لے گی اور لے جائے گی, اس کا مطلب یہ کہ اب انسان کے بہت سارے درجے ہو گئے. اگر انسان واقعی نماز کو خلوص دل کے ساتھ ادا کر رہا ہے, بالکل پاک نیت کے ساتھ ادا کر رہا ہے, تو پھر وہ جلدی اس کام کو جو ہے بجا لائے گا. لیکن اگر وہ اپنی نماز کو بددلی کے ساتھ, مختلف خیالات کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, انجام دے گا, تو یہ عمل اتنا ہی سست ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے نماز کی صحت, خود نماز جس عرصے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ہر جز کی صحت, اس کے ہر جز کے اندر ہمارا مسلسل خدا کی طرف متوجہ ہونا خود ہماری نماز کو تو طاقتور کر دے گا کہ یہ طاقتور نماز ہمیں گناہوں سے روک لے گی. یعنی نماز کے اندر یہ طاقت موجود ہے. ہاں, اگر ہم نماز کو طاقتور بنا لیں, ہم نماز کو اس انداز میں بجا لائیں, تو پھر وہ ہمارے ضمیر کو زندہ کر دے گی, ہمارے اعضاء کو روک لے گی کہ وہ گناہوں کی طرف نہ جائے. اسی طرح سے چھٹے امام سے جب کسی نے فرمایا, تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز خدا کے حضور میں مقبول ہوئی یا نہیں, تو اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے اسے فحشہ اور منکر سے روک لیا. بس اس کی نماز نے جس قدر بھی اسے ان افعال سے روکا ہے, اتنی ہی اس کی نماز قبول ہو گئی ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں اگر ایک فہرست تیار کروں کہ میں کیا کیا کرتی ہوں اور کیا کیا نہیں کرتی, تو جو نہیں کر پائی وہ اسی نماز کی وجہ سے نہیں کر پائی, اور جو کر رہی ہوں وہ نماز میں اسی قدر خلوص دل کی کمی ہونے کی وجہ سے نہیں کر پائی. تو یہاں یہ جو معیار ہے پروردگار, یہ جو چھٹے امام نے جو بتایا ہے, واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا یہ پیمانہ کہ میں نے اپنی نماز کو کیسے انجام دیا ہے, اس بات پر منحصر ہے کہ میرا نماز کو کس طرح یعنی میں اپنی زندگی میں نماز کو کیسے بجا لا رہی ہوں. جیسی میری نماز ہوگی ویسی ہی میری زندگی کے اندر یہ معیار ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کتنا گناہوں سے روک پائی ہوں. اور یقین جانیے کہ نماز میں اتنا بہترین فلسفہ بیان کیا گیا ہے, یعنی کہ نماز سے اچھی کوئی فارمیشن نہیں ہے, نماز سے اچھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طریقے کے ذریعے ہم خدا کی عبادت انجام دے سکیں. یہ نماز ہی ہے کہ جس کا ایک جو سجدہ معراج کی مانند ہے مومن کے لیے. معراج وہ معجزہ ہے رسول خدا کا جو کسی بھی اور نبی کو عطا نہیں ہوا, اور ایک مرتبہ نہیں, پیغمبر اکرم کئی مرتبہ, یعنی کم از کم 120 مرتبہ پیغمبر اکرم کو معراج نصیب ہوئی ہے. یعنی معراج کا کیا مطلب؟ خدا سے قریب ترین لمحہ, اتنا قریب ترین کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اس قربت جو خدا سے نصیب ہوئی رسول خدا کو معراج پر بلائے جانے پر, آسمانوں پہ بلائے جانے پر, وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے, یہ جو نماز ہے, یہ مومن کی معراج ہے. یعنی یہ جو ہم خاک پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم معراج میں پروردگار عالم سے محو گفتگو ہوں.
یہ اتنی ہی قربت پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے سورہ رعد کی 28 آیت، جس میں پروردگار عالم کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ یاد خدا ہی دل کے اطمینان کا سبب ہے. یعنی آگاہ رہو کہ یاد خدا ہی دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. یعنی پروردگار عالم نے نماز کو یاد خدا سے تعبیر کیا ہے، اور نماز کے اوپر بے شمار احادیث موجود ہیں جو نماز کے فلسفے کو، نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں، چونکہ یہ نماز یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر فردی بھی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی ہے. یعنی فردی طور پر بھی انسان کی اصلاح کرتی ہے، اور جماعت کے ساتھ، جماعت کی تربیت میں بھی اس کا اتنا ہی عمل دخل ہے. یہی وجہ ہے کہ باجماعت نماز کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے. فرادہ نماز، وہ نماز جو اکیلے پڑھی جائے، باجماعت نماز اس سے کہیں آگے ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں جب سب مل کر عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں ایک طرف اس عبادت کے ذریعے پروردگار عالم سے رابطہ قریب ہوتا ہے، تو دوسری جانب مخلوق خدا سے بھی انسان کا رابطہ اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے. یہ جو بار بار نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، یہ جو بار بار پروردگار عالم کی عبادت کے لیے ایک ساتھ جمع ہونا، یہ پروردگار عالم کو اتنا پسند ہے کہ اس میں بیک وقت خدا اور اس کے مخلوق سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے. اور نماز اسی طرح سے دونوں جانب انسان کو فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح سے اور بہت سارے، یعنی کہ اگر ہم اس کی فائدوں پر جائیں تو علماء نے بہت سارے فائدے نماز کے بیان کیے، کہ ایک تو یہ کہ ہمیں ظاہر اللہ کی یاد دلا رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ نماز چونکہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، انسان کو توبہ کی طرف لے کر آتی ہے، انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف لے کر آتی ہے، آمادہ کرتی ہے. اسی طرح سے کہا کہ نماز جو ہے وہ آئندہ گناہوں کے مقابلے میں دیوار بن جاتی ہے، اس لیے کہ جب ہم نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی روح کو طاقتور کرتے ہیں اس نماز کے ذریعے، تو پھر وہ آئندہ ہمیں گناہوں سے روک لیتی ہے. اور یہیں پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی صداقت پر یقین آتا ہے کہ ہم جس طرح سے بھی کوشش کریں نماز کو اچھے سے اچھا کریں، تاکہ وہ ہماری اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں طاقت مہیا کرے. پھر اسی طرح جب انسان 5 وقت کی نمازیں، یعنی 5 نمازوں کو مختلف اوقات میں پڑھتا ہے، تو انسان کو غفلت سے دور کر دیتی ہے نماز. یعنی ہم بار بار اپنے دن کی، یعنی کہ اپنے روزانہ کی جو روزمرہ کی ہماری کام ہیں، ان میں ہم بار بار اپنے کاموں کو چھوڑ کر بار بار خدا کی طرف بھاگتے ہیں، بار بار خدا کی طرف ہم جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمارا غفلت والا جو ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم بار بار نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں ہم جب خدا کو یاد کریں گے تو ہمارا رابطہ خدا سے مضبوط ہوگا، ہماری غفلت دور ہو جائے گی. اسی طرح سے نماز تکبر کو اور خود بینی کو، نفس پرستی کو ختم کر دیتی ہے. یعنی سوال ہے میرا، جی، میں نے بہت سارے نمازی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ تہجد گزار بھی ہیں، ان میں تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے، وہ اگلے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جیسے کہ مطلب وہ بہت زیادہ عابد ہے. ہاں، یہ بات دیکھیں، بات وہی بات ہے کہ نماز شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے نا، وہ چاروں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایک میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ دوسرے میدان میں کمزور پڑنے لگتا ہے. یعنی جہاں نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، جھکنا، دیکھیں
عام طور پر اپنی زندگی میں کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے اتنا جھک جائیں یا کسی کے سامنے سجدے میں گر جائیں؟ یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے نا. یہ وہ جز ہے نماز کے، یعنی رکوع اور سجدہ، یہ دو ایسے جز ہیں جو جب ہم خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارا تکبر ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے جب اپنے آپ کو کسی کے سامنے گرا دیا، یعنی خدا کے سامنے جب ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا تو ہم نے اس کو یہی بتایا کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یعنی یہ جو سر ہے، طالب علم صاحب کی بڑی اچھی بات مجھے اس وقت یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا سارا غرور اس کے دماغ میں، اس کے سر میں ہے. یعنی اس پورے جسم کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ سر کا ہے. اسی سر میں آنکھیں بھی جو دیکھ رہی ہیں، اسی سر میں کان بھی جو سن رہے ہیں، اسی سر میں زبان بھی جو بول رہی ہے، اسی سر میں عقل بھی ہے، ضمیر بھی ہے جو کہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے. تو یہ تمام حواس جس کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملی ہے وہ سب کے سب سر میں موجود ہے. اور پروردگار نے اسی سر کو، اسی پیشانی کو آگے جھکا دیا. واہ واہ واہ. اگر واقعی انسان یہ سمجھ لے کہ میری ساری عقل و فہم، میری ساری بصیرتیں، میری ساری بصارتیں، میری ساری گویائی اگر ہے تو خدا کے لیے ہے، تو پھر یقین جانے پھر اس میں تکبر نہیں آ سکتا. یہ تکبر کا آنا دراصل ابھی اس کمی کو بتا رہا ہے کہ ابھی کمی موجود ہے، ابھی نقص موجود ہے، ابھی اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ کمی رہ گئی ہے جو انسان کو کسی ایک گناہ کی طرف مبذول کر رہی ہے. یعنی کہ دیکھیں متکبر ہونا بھی تو ایک گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اس کی کبریائی کو چھوڑ کر اپنی کبریائی کو متعارف کروانا شروع کر دیا. صحیح. ہم نے چاہا کہ ہم اس کے سامنے جو واقعی متکبر ہے، جو واقعی کبریائی رکھتا ہے، جو واقعی بزرگ ہے، ہم نے جب اپنی کبریا، اپنی غرور اور تکبر کو اس کے سامنے ختم کیا تو پھر مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو متکبر کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ اگر انسان اپنی کم مائیگی کو محسوس کر لے، اپنی عاجزی کو محسوس کر لے، اپنی بے بسی کو محسوس کر لے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ مخلوقات کے سامنے اپنے تکبر کو بیان کر سکے، اپنے تکبر کو شو کر سکے. دوسری چیز یہ کہ نماز جس انداز میں، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ قوی بنائیں گے اپنی نماز کو، ہمارے اندر اتنے ہی اخلاقی فضائل بڑھتے چلے جائیں گے، ہماری روح کامل ہوتی چلی جائے گی. یعنی ہم اپنے روح کی پرورش کو اس انداز میں کریں گے کہ وہ روح کمال کی طرف پرواز کرے گی، تکامل کی طرف جائے گی. صحیح. اچھا، نماز پہ ہمارے ابھی کتنے پوائنٹس اور رہ گئے جو آپ کو کلیئر کریں؟ میں تو صرف نماز کے جو فائدے ہیں وہ بیان کر رہی ہوں تاکہ سامعین کو یہ اندازہ ہو کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ اس سے ڈھیروں فوائد خود اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. وقت کی پابندی بول رہی ہوں اور میں روکنا نہیں چاہ رہی ہوں، مگر کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم سے بھی اوپر ہو چکا ہے تو اس لیے مجھے روکنا پڑ رہا ہے یہاں پر. جی انشاءاللہ. تو پھر اس کو نیکسٹ پروگرام میں ہم نماز سے ہی سٹارٹ لیں گے. نہیں، بس یہ نماز کا ٹاپک تو انشاءاللہ بس ابھی اس میں ختم ہو گیا کہ ہم جتنا بھی ہم بیان کریں بہت کم رہ پائے گا، یعنی بہت کم ہوگا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، میں خود سننا چاہ رہی ہوں. جی اصل ہدف یہ ہے کہ نماز کو اگر ہم نے اولیت دے لی تو اس نماز کے ذریعے ہم باقی تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہم پر واجب کیے. ہم ان تمام کاموں سے رک سکتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہم پر حرام کیے. پروردگار ہمیں توفیق دے گے ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو سکیں اور وہ سجدہ قبول ہو انشاءاللہ. آج ہم نے سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 41 سے لے کے 45 تک کی تفسیر سنی ہے محترمہ سیما زیدی سے. یہی جی ٹھیک ہے. تو ناظرین اب پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ عنکبوت کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے سیما زیدی صاحبہ کو اور بطول زہرا کو اجازت دیجیے. قائم ٹی وی کے پروگرام پیام قرآن سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.